بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے۔ ہمیشہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز اللہ نے ہمیں بخشا ہے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم آنے والے لوگوں سے اچھے ہیں، افضل ہیں، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا کہ جو بندہ میرے زمانے کے قریب ہوا وہ بہتر ہے آنے والوں سے۔ تو جب ہم اپنی بہتری کی بات کرتے ہیں تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب دیکھیے کہ ایک امتی ہونا ہے، ایک بیٹی ہونا ہے، ایک بیگم ہونا ہے، ایک نواسہ ہونا ہے، ایک نواسی ہونا ہے، تو یہ نسبتیں، یہ واسطے، یہ وسیلے جو ہوتے ہیں بڑے کام کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آج ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک کو۔ آپ شعبان میں پیدا ہوتی ہیں، روایات سے ہمیں فکس ڈیٹ کا پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ شعبان کے اندر پیدا ہوئیں 6 سال پہلے، یعنی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو مکہ مکرمہ کے اندر آپ پیدا ہوتی ہیں، اور اپنی والدہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم شکل تھیں، اور بڑے لاڈ اور پیار والی کریم آقا کی یہ صاحبزادی تھیں۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی بڑا انعام رہا اپنے پیارے صحابہ کے اوپر کہ ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ حضرت رقیہ جو کریم آقا کی صاحبزادی تھیں وہ دنیا سے چلی گئیں، تو اس کے بعد کریم آقا نے اپنا یہ حق استعمال کیا اور اپنی پیاری بیٹی کو حضرت عثمان غنی ذو النورین، 2 نوروں والے، یعنی کہ 2 صاحبزادیاں کریم آقا کی آپ کے نکاح میں تھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ یہ بات آپ نے اس وقت کہی جب حضرت ام کلثوم کا بھی ظاہری طور پہ انتقال ہوا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ آپ کی تدفین کیسے ہوگی، غسل کون دے گا؟ تو حضرت صفیہ، ام عطیہ، حضرت اسماء اور امیس کا نام آتا ہے کہ انہوں نے آپ کو غسل دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس پاک چادر مبارک دی، اور اس چادر میں آپ کا یعنی کہ جو کفن تھا وہ استعمال کے طور پہ چادر استعمال میں آئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت فضیل بن عباس نے آپ کو قبر میں اتارا، جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ یہ باتیں اس لیے بتانے ضروری ہیں کہ آج ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ یہ نسبتیں، یہ واسطے کیا اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ خاندان نبوت کا وہ خون ہے کہ جن پر ہماری آنے والی نسلیں بھی قربان بھی ہو جائیں تو پھر بھی ہم امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آج ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد آفتاب خان قادری صاحب۔ آپ بہت اچھے انداز میں، بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بات کرتے ہیں، بڑا آپ کا وسیع مطالعہ ہے۔ اللہ ان کی گفتگو کو، ان کے مطالعہ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے مہربان دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، لیکن ان کو بھی اللہ پاک نے بڑی فضیلت دی ہے۔ جو پہلے واسطوں اور وسیلوں کی بات ہم کر رہے تھے، جو نسب اور حسب کی بات ہو رہی تھی، یہ بھی شرق پور شریف آپ نے سنا ہوا ہے، اس درگاہ، اس خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں، اور بڑی اچھی جچی تلی گفتگو کرتے ہیں، وسیع مطالعہ کے مالک ہیں، اور وسیع تناظر میں بات کرتے ہیں۔ حضرت پیر میاں مستفیض احمد صاحب، پیر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ ممتاز احمد ربانی صاحب۔ آپ ماشاءاللہ کالج بھی چلا رہے ہیں، بچیوں کے ادارے بھی چلا رہے ہیں، پورے لاہور میں، پورے پنجاب میں دورے بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں۔ ہمارے بڑے ایک پرانے تعلقات ہیں
ربانی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے سیدہ ام کلثوم کے حوالے سے جو آپ کا ذکر خیر ہے اس پہ آپ روشنی ڈال لیجیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، بڑا زبردست اور ضرورت اور وقت کے مطابق موضوع آپ نے منتخب کیا، اور جیسے آپ نے انٹرو میں بات کی کہ یہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا امہات المؤمنین میں سے کوئی ہو یا اہل بیت اطہار میں سے ہوں، ان شخصیات کا ذکر دراصل اس حوالے سے ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرت کو سمجھیں، پڑھیں اور آج کی نوجوان نسل اس سے استفادہ کرے۔ تو اس حوالے سے تو یہ موضوع بہت ضروری ہے، اور آج کی نوجوان نسل بالخصوص ہم جب اپنی بیٹیوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو ان کی تربیت میں جہاں امہات المؤمنین ان کا کردار شامل ہے، وہیں پہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بنات اربع، ان کا کردار، ان کی سیرت کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ جیسے ذکر کر رہے تھے کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے حوالے سے آج کا چونکہ موضوع ہے، تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو حسب و نسب ہے اس کو سمجھنا اور بیان کرنا بڑا اہم ہے۔ بے شک حسب عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو سیرت و کردار ہوتا ہے انسان کا، اس کی اپنی زندگی کے افعال، اعمال اور احوال ہوتے ہیں، اور نسب وہ شجرہ، وہ نسبت ہوتی ہے جو خونی رشتوں سے نمو پاتی ہے۔ اگر ہم نسب کی بات کریں تو وہ اتنا عالی نسب ہے کہ آپ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کے حبیب کی صاحبزادی ہیں، ان کی نور نظر ہیں، ان کی لخت جگر ہیں۔ اب اس کے بعد کسی اور نسب کو بیان کرنے کی غلاموں کا غلام ہونا بڑی سعادت والی بات ہے، یہ تو آپ کی ڈائریکٹ صاحبزادی ہیں۔ جی، اور حسب کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر بات نسب سے جوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی صحبت میں، نسبت میں جن خواتین کو عقد کی نسبت مل گئی ان جیسا کوئی نہیں ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ان کو کہا ازواجہ امہاتکم، کہ جو حضور علیہ والسلام کی ازواج ہیں وہ پوری امت کی مائیں ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم امہات المومنین، امہات المومنین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو سنگت اور صحبت ملی، اس کی نسبتوں سے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امت قیامت تک کوئی غوث، کتب، ابدال بھی ایک ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک بے شک۔ یہ اس نسبت کا فیضان ہے۔ تو ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ تو عام صحابی جسے صحبت اور سنگت مل گئی، جسے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حالت میں نصیب ہو گیا، اس کی عظمت یہ ہے۔ بے شک۔ اور جنہیں یہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل ہوا، گرانہ نبوی بھی حاصل ہوا، اور جن کی رگوں میں نور مصطفیٰ گردش کرتا ہے، بے شک، جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ گردش کرتا ہے، سبحان اللہ، ان سے اعلیٰ کون ہو سکتا ہے، ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ نسبت ہے سیدہ ام کلثوم۔ جناب پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہوا اور آپ اپنی صاحبزادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یعنی قبر میں اتارا گیا، تو کریم آقا کی آنکھوں میں آنسو مبارک تھے، آپ شدت غم سے نڈال تھے، آپ کے آنکھوں سے وہ آنسو نکل رہے تھے جو آنسو امت کو جنت میں لے جانے کے لیے نکلتے تھے۔ لیکن آج نیک اس موقع کے اوپر اپنی بیٹی کے غم میں رو رہے تھے۔ آپ سے میں عرض کروں کہ کریم آقا نے اپنی صاحبزادی کا کیسے خیال رکھا، آپ کی کیسے تعلیم و تربیت کی، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے انٹرو میں بھی فرمائی، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ یہ ایسی نسبتیں ہیں کہ جیسے پہلے بات ہوئی حضور کا نسب مل جانا، ایک تو حضور سے پہلے کے جو جتنی بھی نسلیں گزری ہیں ان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں سے میرے خاندان کو چنا، اور جتنے لوگ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک نسل در نسل آتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو لوگوں میں سے بہترین بنایا بھی اور میرے لیے چنا بھی۔ تو ایک تو یہ بھی آپ کو نسبت حاصل ہے، یہ شان حاصل ہے کہ وہ تمام فضیلتیں جو حضور نے اپنے سے پہلے لوگوں کی بیان فرمائی ہیں ان میں بھی آپ شامل ہیں، اور ایک ایسی نسبت ہے کہ جو کسی اور کو نہیں حاصل سوائے چند شخصیات کے، جن میں سے ایک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صاحبزادی ہیں،
آپ کے جگر کا ٹکڑا ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سیدہ ام کلثوم کے بارے میں آپ کے نام مبارک کے بعض میں معانی پڑھ رہا تھا تو ان میں بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس نام کا معنی یہ ہے کہ جو ذات ہر زاویے سے مکمل ہو. صحیح. اور جو حکمت والی ذات ہو اس کو کلثوم کہا جاتا ہے، اور آپ کا نام مبارک ام کلثوم یعنی حکمت والی اور ہر طرح سے مکمل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان شہزادی کی خود تربیت فرمائی، ایسی تربیت کہ جس سے پہلے خاتون کو، بیٹی کو ایک زحمت سمجھا جاتا تھا. آپ وہ شہزادی ہیں کہ جن کی تربیت کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو رحمت بنایا. سبحان اللہ. اور آپ نے فرمایا کہ جو بیٹی جس کے گھر پیدا ہو وہ زحمت نہیں ہے بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان ہے. اور جو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے کل قیامت کے دن وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا. آپ نے اشارے کے ساتھ فرمایا. تو حضور نے آپ کی تربیت فرمائی. اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ذات مبارکہ کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ خدیجہ وہ ذات ہیں کہ جو گھر کی بہترین منتظم بھی ہیں اور بچوں کی بہترین والدہ بھی ہیں. سبحان اللہ. تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان کی تربیت فرمائی اور ایسی تربیت فرمائی کہ وہ سارے اچھے اوصاف جو سیدہ آپ کی ذات مبارک کے اندر تھے وہ تمام اوصاف آپ کے اندر موجود. جناب ربانی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم پیر صاحب، آپ نے سیدہ کائنات حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے آج کے اس موضوع کا انتخاب کر کے ایک بڑا احسن کام کیا ہے. جہاں تک سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا تعلق ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاروں شہزادیوں میں سے آپ کا تیسرا نمبر ہے. صحیح. تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی اپنی حیات طیبہ میں اپنی 3 صاحبزادیوں کا نکاح کر دیا تھا. حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم جی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جو دونوں شہزادیاں ہیں ان کا فقط نکاح ہوا تھا، ابھی تک ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی. صحیح، جس طرح بات ہوتی ہے. جی. اور یہ دونوں شہزادیاں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے 2 بیٹوں کے یعنی ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا. ایک کا نام تھا عتبہ اور ایک کا نام تھا عتیبہ. جی. اب حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے جو شوہر تھے یا جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا جی وہ تھے عتیبہ. صحیح. جیسے ہی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، جی، حتیٰ کہ بخاری کی روایت موجود ہے اور دیگر کتب حدیث میں کہ ابو لہب وہ شخص تھا کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی کا اظہار کیا تھا اور اپنی کنیز حضرت ثعلبہ کو آزاد کر دیا تھا. بالکل ٹھیک. اب اس سے ابو لہب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، جی، پھر سرکار کی 2 صاحبزادیوں کا ان کے 2 بیٹوں کے ساتھ نکاح، صحیح. اس سے امیجن کیا جا سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو لہب کے ساتھ نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے تعلق کیا تھا. جی. لیکن جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس شخص کی بدقسمتی ابو لہب کی دوستیاں دشمنی بدل گئی، جو کہ حقیقی چچا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی اور بدبختی یہ کہ وہ اسلام کا بدترین دشمن بن گیا. صحیح. اس کی مذمت میں اللہ تبارک و ربانی تعالیٰ صاحب میں نے بریک لینی ہے اور میں بریک کے بعد ڈائریکٹ آپ کی طرف آؤں گا، پھر آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے گا. خواتین اور حضرات جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد. کی عظمت کو سلوٹ پیش کر رہے ہیں، آپ کی جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کا ذکر پیش کر رہے ہیں، اور
جب ہم یہ ذکر پیش کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنی قسمت بنیادی طور پر جگا رہے ہیں، اپنی قسمت پہ رشک کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی کا ذکر خیر کرنے والا بنایا۔ میں بریک سے پہلے بتا رہا تھا کہ ربانی صاحب اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ ربانی صاحب اپنی بات کو مکمل کریں اور پھر دوبارہ آگے چلتے ہیں جی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اب مکے کی سرزمین کے معیار بدل گئے۔ جی، پہلے جو لوگ دوست تھے، بڑے قریبی تھے، وہ دشمن بن گیا، وہ دشمن بن گئے۔ لکیر کھینچ دی گئی۔ ابو لہب نے یہ کلمے والے ہیں، یہ غیر کلمے والے ہیں۔ ربانی صاحب یہ حق اور شر والے الگ الگ ہو گئے۔ جی الگ الگ ہو گئے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بظاہر تو یہ بڑا صدمہ تھا، جی، اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ڈیفینیٹلی ایک والدہ کو اپنی دو بیٹیوں کے بارے میں اس طرح کی خبر ملنا، لیکن چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی، اور آپ کا پورا خانوادہ کرم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی تھا، خوش دلی سے اس فیصلے کو قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز عطا فرمانا تھا۔ بے شک۔ قبلہ پیر صاحب آپ نے بات کی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ دیکھیے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی رخصتی ہو جاتی ہے، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی رخصتی ہو جاتی ہے۔ جی، اب سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں، صحیح۔ اور شیب ابی طالب میں کہ جب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیمار ہو گئیں تو ان کی پوری دیکھ بھال کی ذمہ داری حضرت سیدہ ام کلثوم نے نبھائی۔ ربانی صاحب یہاں تھوڑا سا ایڈ کر دو۔ آپ دیکھیے کہ عتیبہ جو تھا اس نے جس حقارت کے ساتھ اس رشتے کو قبول نہیں کیا تھا اور اپنے باپ کے کہنے پہ کیا تھا، اور عتیبہ جو تھا بدبخت، اتنا بدبخت تھا، اس نے کریم آقا کی شان میں گستاخی بھی کی تھی، اور کریم آقا نے اس کو بد دعا دی تھی کہ تو کتے کی موت مرے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جنگل بیابان میں ابو لہب سفر میں تھا تو اس نے اپنے جو اس کے ملازم تھے ان کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہوئی ہے، میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ ابو لہب کا وہ بیٹا عتیبہ سو رہا تھا، اور کیا ہوا، کیا ماجرا ہوتا ہے کہ اچانک ایک شیر آتا ہے جنگل سے اور آ کے اس کے سر کو دبوچ لیتا ہے اور موقع کے اوپر واصل جہنم کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے وہاں بہت سارے لوگ جی اپنا پیر صاحب میں ترتیب سے آتا ہوں۔ پیر صاحب آپ کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے مزید؟ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جگر کا ٹکڑا بھی ہیں، تو جیسا آپ نے فرمایا کہ حضور کو بڑی تکلیف تھی، اور اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نے بہت کم مقامات کے اوپر کسی کو بد دعا دی ہے، جی، لیکن جب آپ کے دل کو دکھایا گیا، آپ کی ان شہزادی کے دل کو دکھایا گیا، تو حضور نے وہ بد دعا دی، اور پھر وہ واقعہ رونما ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی حکمت تھی اس کے تحت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی اولاد کے جتنے بھی نکاح کیے ہیں، جتنے بھی میں نے یہ معاملات کیے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا تو پھر آپ کے نکاح کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ایسی زوجہ تھیں کہ جو خاص طور پہ آپ کی حیات مبارکہ سے سیکھا جا سکتا ہے کہ آپ جس طرح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کیا کرتی تھیں، ان کے ساتھ تعاون کیا کرتی تھیں، گھر کی دیکھ بھال سب کچھ کیا کرتی تھیں، اسی طرح آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی کیا کرتیں،
اور آپ جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی کو جو اعزازات عطا فرمائے تھے ان کا باقاعدہ ذکر فرمایا کرتی صحیح. اور کہا کرتی کہ آپ اے عثمان آپ وہ ہستی ہیں کہ میرے بابا جان نے مجھے بتایا ہے کہ جس وقت مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کو پانی کی کمی پیش آئی تو آپ نے بیر روما کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا، پھر آپ نے زمین عطیہ کی، پھر حضور نے جہاں جہاں پر بھی آپ کو یعنی کہ مال کے لیے طلب فرمایا، وافر مال آپ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اس بات کو آپ سراہا کرتی تھیں، اپنے شوہر کی دلجوئی کیا کرتی تھیں۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو آپ بڑے غمگین تھے، بڑے مغموم تھے، اور جب آپ کو جب دفن کیا جانے لگا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے اس محبت کی شدت کی وجہ سے۔ صحیح. تو یہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ایک تو آپ کی ذات مبارکہ کے اندر صبر کا پہلو جی. کہ جتنی آپ نے زندگی گزاری، چاہے وہ آپ کی ابتدائی زندگی تھی، چاہے وہ آپ کی جوانی کی زندگی تھی، اور چاہے آپ کی شادی کے بعد کی زندگی تھی، آپ نے اس طرح سے گزاری کہ ہر ایک لمحہ جو ہے وہ اپنے نام کے مطابق اس کو مکمل طریقے سے گزارا اور حکمت کے ساتھ جناب آفتاب صاحب کیا فرمائیں گے؟ کچھ مزید ایڈ کریں، اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو اللہ نے آپ کو اولاد کوئی نہیں دی تھی۔ یہ بھی تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے نکتے ہوتے ہیں جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، ٹی وی چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی بتانا چاہیے۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا اختصاص سب سے پہلے تو یہ تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں، جیسے آپ نے بھی بیان کیا اور پیر صاحب نے بھی کہ آپ کا ایک نکاح جو عتیبہ سے ہوا اور پھر بعد ازاں اس کی ایک ضمن میں طلاق کی نوبت آ گئی، اس کے بعد آپ بھی یقیناً پریشان تھیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم پہنچا، اور جو ابو لہب کے کہنے پہ ہوا اس نے طلاق دلوائی، اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ تھی، چونکہ ابو لہب گستاخ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی اللہ کرتا، پاک یہ چاہتا بھی نہیں تھا، اللہ پاک یہ چاہتا کریم بھی نہیں آقا کی جو صاحبزادی ہے وہ ابو لہب کے گھر میں تھا، وہ ابو لہب کے گھر کیونکہ میں بعد میں دیکھیں نا وہ ابو لہب کی مذمت میں تو پوری صورت آتی ہے۔ جب صورت اتاری گئی سورہ لہب آئی تبت یدا ابی لہب و تب، تو اس صورت کی مذمت کی بہت زیادہ فیلنگز آئیں ابو لہب کو، لہٰذا وہ غصے میں آیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو بھی اس طرف لگا دیا، اور یقیناً وہی آپ کی بات کہ اللہ رب العزت کی جو حکمت تھی وہ بھی یہی تھی کہ بالآخر یہ جو نور ہیں، نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ساتھ آفتاب صاحب یہ بھی دیکھیے نا کہ کریم آقا کا جو ہر پہلو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج کی بچیوں کو بھی یہ سہارا ملنا تھا کہ اگر کوئی بدبخت کسی بچی کو طلاق دے دیتا ہے یا رشتہ کر کے پھر آگے نباہ نہیں کرتا، یعنی کہ رخصتی نہیں ہوتی، تو صبر کرنا چاہیے۔ جی بالکل، یہ اس سے سبق یہ بھی ملتا ہے، اور دوسرا جیسے آپ نے اپنے والدین کی خدمت کی، جس طرح آج کے جو والدین اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں، اولاد اگر پڑھی لکھی ہو جائے، ماڈرن ہو جائے، تو وہ والدین کی خدمت کو اپنے کام کاج میں شامل ہی نہیں کرتی۔ صحیح۔ سیدہ کا جب ہم کردار دیکھتے ہیں تو شاب ابی طالب کے آپ واقعات دیکھ لیں، وہاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیمار پڑ گئیں، یہاں تک کہ ضروری حاجات بھی خود نہیں کر پاتی تھیں، تو بطور بیٹی آپ نے ان کو سنبھالا، اور جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا تو آپ نے اپنی بہنوں کو بھی بطور ماں کے بھی ان کو ٹریٹ کیا۔ پھر صاحب دیکھیے ساتھ یہ بھی کہ جب آپ کا دنیا میں آنا ہوتا ہے تو ہر لمحہ جو ہے مستفید صاحب اس پہ روشنی ڈالیں تھوڑی سی، کہ ہر لمحہ اللہ کے نبی کا ساتھ دیتی ہیں، یعنی ہر مشکل کو آپ نے سہا ہے، برداشت کیا۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ اور آپ وہ شہزادی بھی ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بڑی بہن تھیں، ان کی تو رخصتی ہو چکی تھی، اور شیب ابی طالب جیسے اتنے مشکل کٹھن دور کے اندر سیدہ رقیہ جو تھیں وہ حبشہ کے اندر تھیں، صرف آپ اکیلی تھیں کہ جو سمجھدار بھی تھیں، اپنی والدہ کا بھی خیال رکھتی تھیں، اپنی چھوٹی بہن جو تھیں سیدہ فاطمہ الزہرا ان کا بھی خیال رکھتی تھیں، اور حضور کا بھی خیال رکھتی تھیں۔ تو آپ وہ ذات ہیں کہ ہمارے لیے تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب و احترام کریں۔ آپ کی جو ساری صاحبزادیاں ہیں، جو ساری نسبتیں ہیں، ان کے ساتھ ہم محبت بھی کریں، ہمارے سر کا تاج ہیں جی۔ اور بالخصوص جو ہے آپ کی ذات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے
وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے بھی اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے بھی جو ہے دنیاوی معاملات کو پورے طریقے سے نبھا بھی سکتا ہے، اور احسن طریقے سے کرتے ہوئے اس طرح مکمل کر سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی حاصل ہو جائے اور تمام کے تمام دنیاوی تقاضے بھی پورے ہو جائیں۔ جی ربانی صاحب، آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی قبلہ پیر صاحب، دیکھیے کہ جب حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا وصال ہوا، اور دوسری طرف حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، وہ بیوہ ہو گئیں۔ جی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، چونکہ اپنی بیٹی کے معاملے میں آپ متفکر تھے۔ انہیں عرض کیا کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیں۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے، شکایتاً یہ بات عرض کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عثمان سے اس طرح کہا لیکن انہوں نے آگے سے خاموشی اختیار کی۔ جی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اللہ تبارک و تعالی عثمان غنی سے بہتر حفصہ کو شوہر عطا فرمائے گا، اور حفصہ سے بہتر اللہ تبارک و تعالی عثمان کو بیوی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی کس طرح فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ حفصہ سے بہتر عثمان کو اللہ بیوی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر مسجد نبوی کے دروازے پہ تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عثمان یہ دیکھو، یہ جبریل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے حکم بھیجا ہے کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا تمہارے ساتھ نکاح کروں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس سے بھی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے اور مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے کیسا انتخاب فرمایا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں ہم نے بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد حامد سعید جو ڈریس ایکسپرٹ ہیں ان سے آپ کی بات کرانی ہے۔ وہ آپ کو ڈریس کے حوالے سے گائیڈ کریں گے، بتائیں گے کہ کون سا کلر کب کیوں پہننا چاہیے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات، ماشاءاللہ ہم پروگرام کے آخری حصے میں شامل ہو چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، اور جب ہم آخری حصے میں ہیں تو آج ہماری یہ خواہش تھی کہ آپ کو کچھ ہم اسلامی ڈریس کے حوالے سے بتائیں۔ اسلام ڈریس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام ایک دین فطرت ہے، تو یہ دین فطرت ہے۔ دین فطرت ہماری ہر حوالے سے رہنمائی کرتا ہے، ہمیں نور دیتا ہے، ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ہماری آج بڑی خوش بختی ہے، حامد سعید صاحب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ میں ان سے پیار کرتا ہوں، یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اب دیکھیے اسکرین پہ یہ کیا بولتے ہیں میرے بارے میں۔ تو حامد سعید صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ سنائیے، اب یہ بتائیے کہ اسلام میں لباس کی اہمیت کیا ہے، اور ساتھ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ پھر موجودہ دور میں تاکہ بندہ بارش ہوتا ہے تو اس کو اپنے لباس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تین چھوٹے چھوٹے میرے آپ سے سوال ہیں۔ دیکھیں، لباس کی اہمیت تو ہمیں پتہ ہے کہ حضرت آدم اور جو حوا تھیں وہاں سے ہی، کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوئی، ایک گناہ سرزد ہوا، تو سب سے پہلے لباس جو تھا وہی ان کا اترا۔ جی، تو لباس کی اہمیت تو وہیں سے پتہ چل گئی کہ ہمیں لباس کی اہمیت کیا ہے۔ اچھا، قرآن میں دو آیات ہیں جن میں لباس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لباس میری پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اگر ہم پڑھتے ہیں ایسے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پہچان کیسے بن گئی۔ تو ابھی آپ نے فطرت کی بات کی، جی تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز فطرت میں ڈال دی انسان کے، وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ صحیح۔ جیسے ضمیر ڈال دی ہے، اب ضمیر جو ہے وہ بندے کو بتا دیتا ہے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا رائٹ ہے، کیا رانگ ہے۔
آپ کو کسی مولوی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، جا بھی سکتے ہیں آپ جیسے بڑے پڑھے لکھے علماء ہیں، جی اگر کوئی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہو، لیکن میٹر اللہ نے ڈال دیا اندر، ٹھیک بات ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھے کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح لباس کا میٹر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دیا. صحیح. اچھا، اس میں کیا چیزیں ہیں لباس کے میٹر میں؟ 3-4 چیزیں ہیں. وہ کون پہلی کون سی؟ پہلی چیز ہے شرم و حیا. اچھا ماشاء اللہ. تو شرم و حیا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں میں نہیں، مین کائنڈ میں ڈال دی. ٹھیک بات. جو بھی انسان ہے. جو بھی انسان ہے، میں امریکہ میں رہا ہوں اتنے سال، تو وہاں بھی آپ سوچتے ہوں کہ وہاں شرم و حیا نہیں ہے، لیکن وہاں بھی شرم و حیا جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر اگر آپ محسوس کریں تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے پہننا کیا ہے. یہ نہیں بتایا کہ آپ نے شلوار پہننی ہے، آپ نے پینٹ پہننی ہے، آپ نے دھوتی جو پہننی پہننا ہے، جو اچھا بھی پہننا ہے، اچھا پہننا ہے. اور سطر کا خیال رکھنا ہے. وہ اس کے سیکنڈ آیت ہے، اس کے اوپر آتے ہیں. تو اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریسورسز کریٹ کر دی، جیسے سلک کریٹ کر دی، کاٹن کریٹ کر دی، اس کے بعد کھدر ہے اور چیزیں بے شمار مین میڈ فیبرک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری ریسورسز کریٹ کر دی. اور تیسری بات جو ہے اس میں بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر غور و فکر کرنے کی ایک اہلیت ڈال دی اس کے اندر. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو پہلی آیت میں جو ہے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈال دیا لباس. اب آخر میں جو میں نے تیسرا سوال کیا تھا کہ ایک بارش بندہ ہے میرے جیسا، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اچھا لگوں لوگوں کو، جس طرح آپ کی سمائل ہے، اس طرح جب وہ اچھے لباس کو سمائل لے گا اچھی تو پھر ظاہر ہے اس کو فائدہ ہوگا اور ہر طرح فائدہ ہوگا. کیا فرمائیں گے آپ؟ پہلے قرآن میں جو آیت ہے کہ لباس کے بارے میں اس کی بات کرتے ہیں، پھر بارش بندے کے اوپر بھی آتے ہیں. جی. جو بارش بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، خوبصورت بارش سے. تو قرآن کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس کے پرپس کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں. تو 3 مقاصد بتائے ہیں. تو پہلا مقصد ہے سطر ڈھانپنا. تو سطر ڈھانپنے کا تو ہمیں پتہ ہے، اس کے اوپر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے. آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. کئی لوگ کہتے ہیں یہ سطر ڈھانپنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سطر ڈھانپنا ہے. تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ سطر کیسے آپ نے ڈھانپنا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سطر ڈھانپنا ضروری ہے. دوسرا، اللہ نے لباس بنایا ہے پروٹیکشن کے لیے، یعنی کہ جسم کی پروٹیکشن کے لیے. صحیح. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہرٹ ہو. جس طرح ایک ماں ہوتی ہے، وہ اپنے چھوٹے بیبی کو، ابھی سردیاں گزری ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل ہماری فیملی میں ایک بچہ تھا، تو ماں جو ہے نا اس کے اوپر لیئرز بائی لیئر وہ پہناتی جاتی ہے. تو میں نے کہا بیوی تم کیا کر رہی ہو، اتنی لیئرز تو تم نے پہنا دی. وہ کہتی کہ اسے ابھی بھی سردی لگ رہی ہے. وہ اس لیے کہ وہ کہتی کہ مجھے سردی لگ رہی ہے. تو ایک ماں جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ اس کا جو ہے وہ بچہ ہرٹ ہو. تو اللہ تعالیٰ جس نے مخلوق جس کی ہمیں، وہ نہیں چاہتا. سوال پہ آ جائیں. تو تیسرا مقصد بھی سن لیجیے. تیسرا مقصد ہے لباس کا، اس کے اوپر وہ انشاءاللہ سیگوے کریں گے آپ کی طرف. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہیں، جمال اللہ پہ ختم ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اب کا بندہ بھی خوبصورت لگے. تو اب بارش ہو یا بارش نہ ہو، خوبصورت لگنے کے 2-3 طریقے ہیں. پہلی بات ہے کلر رائٹ پہننا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلر آپ کی ایک پگمنٹیشن ہے، آپ کا ایک سکن ٹون ہے، آئی کلر، ہیئر کلر، اس کے مطابق کپڑے پہنیں گے تو آپ اچھے لگیں گے. اگر نہیں پہنیں گے تو اس کے مطابق نہیں تو پھر اتنے اچھے نہیں لگیں گے. تو کلر رائٹ ہونا چاہیے. آپ کی فٹ جو ہے کپڑوں کی وہ اچھی ہونی چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی کے مطابق کپڑے پہننے ہیں. اور چوتھا یہ اپنا جو آپ کا پوزیشن ہے، جو آپ کا عہدہ ہے، اس کے مطابق پہنیے. تو آپ ماشاءاللہ دین کی بات کرتے ہیں تو اب لگنا چاہیے کہ آپ دینی بندے ہیں. تو اگر آپ دینی بندے نہیں لگیں گے تو میرا نہیں خیال کہ لوگ آپ کی بات سنیں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی جناب والا. آپ ماشاءاللہ بہت ہی سوسائٹی کو ڈیلیور کر رہے ہیں، سوسائٹی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. وہ حصہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اچھا لباس ہے کیا، پہننے کیسا ہے. اور آپ پاکستان میں صرف آپ ہیں. حامد سعید پاکستان میں ایک ہے. تو میں یہ چاہوں گا، میں یہ سمجھوں گا، میں یہ اپنے سننے والوں کو کہوں گا کہ دیکھیے حامد سعید صاحب سے فائدہ اٹھائیں. یہ اکلوتے بندے ہیں پاکستان میں، قلت ہے ہر فیلڈ کے اندر. حامد صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. خواتین حضرات، کل رات ہم پہچان گروپ کے ٹائٹل سے بیٹھے، وہاں ہم نے بڑی گپ شپ کی. اور موجودہ جو آرڈیننس آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے صحافیوں کے حوالے سے، فیک نیوز کے حوالے سے، اس حوالے سے بڑی تحفظات کا اظہار کیا صحافیوں میں. اور بڑا گروپ تھا، بڑے نام تھے. اس میزبان تو ہمارے ہمیشہ کی طرح خالد شاہ صوفی صاحب تھے،
اور ان کے اور ہمارے چاہنے والے تھے ماشاءاللہ ذبیح اللہ صاحب، بہت ہی پیارے آدمی ہیں، اور اس میں اندر سب سے بڑا جو نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ صحافیوں کو گورنمنٹ کمزور نہ سمجھے اور سوشل میڈیا کو اور نیشنل میڈیا کو الگ الگ کر کے ڈیل کرے، تاکہ جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور جو فیک کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو۔ اس کے اندر مدثر اقبال بٹ صاحب تھے، اعظم چودھری صاحب تھے، گل نخیز اختر صاحب تھے، حاکم نواز گمن صاحب موجود تھے، ندیم رضا صاحب تھے، صفدر علی خان صاحب تھے، امجد اقبال صاحب موجود تھے، عامر خاکوانی صاحب موجود تھے، شاہ نذیر صاحب موجود تھے، رانا تنویر قاسم صاحب موجود تھے، اشرف سہیل صاحب موجود تھے، شہزادہ علی ذوالقرنین صاحب بھی اس نشست کے اندر موجود تھے، یوسف سراج صاحب موجود تھے، فخر اسلام صاحب موجود تھے، ڈاکٹر شہباز منج صاحب موجود تھے، خالد منہاج صاحب موجود تھے، نعیم ثاقب صاحب تھے، بلال مدثر بٹ صاحب تھے، راؤ شاہد صاحب تھے، زبیر اوان صاحب تھے، اور ناصر چوہان صاحب ہمارے دوست ہیں وہ بھی موجود تھے۔ تو یہ پورا ایک گلدستہ سجایا گیا تھا، اور اس کا مقصد جہاں پہ گپ شپ تھا، تبادلہ خیال تھا، وہیں پہ گورنمنٹ کو یہ بتانا تھا کہ صحافیوں کو کمزور نہ لیں۔ یا ہمارے ایک دوست نعیم ثاقب صاحب جو ہیں ان کا بھی ذکر خیر ہوا۔ نعیم ثاقب صاحب کی آج سالگرہ ہے، تو ہم بذریعہ ٹی وی چینل ان کو ان کی سالگرہ مبارکباد کہتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ خواتین حضرات، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔